اچھا یہ بھی فرمائیے گا، ابھی آپ نے حامد میر کا ذکر کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی میڈیا کے حوالے سے کل بات کر چکے ہیں غیر رسمی گفتگو کے اندر کہ انہوں نے، بلکہ یہ لائن چل رہی تھی کہ اگر میڈیا انسان بن جائے. حامد میر آپ کے 2-3 بیانات چلا چکا ہے کل پرسوں کے شو کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ پہلے امجد شریف صاحب کا یہ موقف تھا اور اب یہ ہے. تو یہ سڈن چینج کا بھی بتائیے گا، اور میڈیا کے حوالے سے اس طرح کی بات آرمی چیف صاحب کی طرف سے آنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے یہ کیاسرائیوں کو جو میڈیا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہوا دیتا ہے، یہ اس کی بنا پہ ہے؟ دیکھیں، آرمی چیف تو پبلک میں موجود تھے، سو پبلک نے بات کرنا چاہی، انہوں نے بات کی. لیکن جو میری کلپ چلائیں یا چلائیں اور بھی چلاتے رہیں، اس میں مسئلہ نہیں. اصل چیز یہ ہے، میں ہوں اینالسٹ، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں. اگر عمران خان نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو میں اس کو اچھا کہہ دیتا ہوں. اگر کوئی اس نے غلط کیا ہے یا میرے نقطہ نگاہ سے وہ ملک کے مفاد میں نہیں تو میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. اب اگر کوئی صرف وہ تنقید والا پورشن اٹھا کے یا تنقید والی میری کلپس دے کے وہ چلا دے کہ پہلے میں اس کے قصیدے پڑھتا تھا تو اب میں اس کو یہ کہتا ہوں، تو وہ تو غلط ہے. میں نے نہ کبھی قصیدے پڑھے اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کا کام کیا کہ صرف تنقید ہی کرتا رہوں. اب اگر آپ طلب حسین کو دیکھیں، حامد میر کو دیکھیں، آپ متی اللہ جان لے لیں، وہ قیوم صدیقی لے لیں، چند ایک اور لوگ اسی طرح جو ہیں مزمل سہروردی لے لیں، یہ صرف تنقید کرتے ہیں. ان کی نظر میں ان کی آنکھیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. عمران خان مجھے اچھائی بھی نظر آتی. اسی طرح اگر آپ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ لوگوں کو لے لیں، بعض اینکرز اور لوگوں کو، تو ان کو پی ایم ایل این میں صرف برائی نظر آتی ہے، اچھائی کوئی نظر نہیں آتی. حالانکہ پی ایم ایل این میں سارے تو برے لوگ نہیں ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں. اگر لیڈرشپ میں کچھ خرابیاں ہیں، کوئی کرپٹ ہیں، تو باقی سارے کرپٹ تو نہیں ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہے. تو تنقید یا جو بھی اینالسٹ ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ امپارشل کام کرے، اچھائی کو اچھائی کہے، برائی کو برائی کہے. لیکن اگر ایک اینکر جس طرح حمد نے کیا ہے، یہ وہ میرا اٹھا کے یا کسی کا بھی ایک تنقید والے پورشن لے کے چلا دے، تو وہ میرا موقف نہیں ہے، وہ تو میرا ایک ایونٹ سے، ایک بات سے، ایک کام سے. اب میں آپ کو بڑی بات ایک چیز بتاؤں، میں باقی ساری چیزیں ایک طرف، میری توقع یہ تھی کہ عمران خان بڑا فرم ہے کہ وہ کرپشن کے لیے کام کرے گا، ان لیڈرز کو میگا کرپشن جنہوں نے کی ہے ان کو سزائیں دلوائے گا، ان سے کہتا ہے میں پیسے نکلواؤں گا، بالکل نکلوائے گا. یہ اس کے نعرے تھے. اچھا وہ اس میں ناکام ہوا، وہ نہیں کر سکا، یہ چیز نہیں ہو سکی. کس وجہ سے ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، کیسے ہوا، وہ الگ بات. اب میں اس کو تنقید کروں گا اس پہ، اور میں کرتا ہوں کہ بھائی یہ تیرا فیلئر ہے. وہ آگے سے مجھے یہ کہے کوئی ان کا پی ٹی آئی کا آدمی کہ جناب فیلئر اس لیے ہے کہ عدالتوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ کیا عمران خان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ تو سسٹم ہے ہی کرپٹ کی خدمت کے لیے بنا ہوا. تو یہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو میری تنقید یہ ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. ہمارے میڈیا میں یہ مشکل ہے کہ اس کے بعد وہ میاں صاحب کو اور ان کی فیملی کو وہ ہیرو بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے. میرے نقطہ نگاہ سے عمران کا فیلئر ہے جس کی مجھے تنقید کرنی چاہیے، لیکن دوسروں نے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے دبا کے کی ہے. وہ کرپٹ بھی ہیں اور ان کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جس کو لگا کے وہ آج دن تک اپنے سسٹم کو، اس سسٹم کو خرید کے کام چلا رہے ہیں. سو میری تنقید کو وہ صرف ایک یک طرفہ عمل، یک طرفہ سائڈ سے یا ایک پورشن میں دیکھ کے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب متنفر ہو گیا. نہیں، آج بھی میں اگر کمپیئر کروں عمران خان ود میاں صاحب اینڈ ادرس، تو میں یہ کہوں گا کہ عوام کو پھر اسی کو، عمران خان کو ہی لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کا نصب العین تو سیدھا ہے نا، جنہیں اس کی مدد کی جائے تاکہ شاید کچھ رزلٹ دے. دوسروں نے تو صرف کھانے پینے کا اور جعلی کاغذات بنانے کا کام لیا ہوا. ابھی یہ براڈ شیٹ والے کا وہ جاری اٹھا کے لے آئے. براڈ شیٹ والے کو کبھی یہ ٹاسک دیا ہی نہیں تھا کہ تم نے ان کے پیسے نکلوانے ہیں، کہ کیسے، کہاں سے گئے، کیا ہوا، منی لانڈرنگ کیسے ہوئی. وہ تو کام ہی نہیں تھا. اس کو تو صرف یہ بتایا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے ان کی بے نامی جائیدادیں، بے نامی اکاؤنٹ وہ نکالنے. اب اس کا کام تھا کہ جی میاں صاحب، اب وہ بالکل اس نے نکال کے دینا تھا کہ جی ہم فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کے ہیں، کس کے نام پہ ہیں، حقیقتاً کس کے ہیں. یہ کام اس نے نہیں کیا.
پیسہ لے گیا یہاں سے. تو چیز یہ ہے کہ اب میاں صاحب نے پھر اس کو پیسہ دے کے, جب پچھلی دفعہ اس نے کاوے موسوی نے ان کی بات کی تھی تو میاں صاحب نے کہا جی ہمارے خلاف اس لیے بول رہا ہے کہ یہ ہم سے رشوت مانگتا تھا, ہم نے نہیں دی. اب اس نے ان کی فیور میں معافی مانگ لی تو کیا یہ سمجھے کہ جنہوں نے رشوت دے دی ہے اس کو جو وہ مانگ رہا تھا. تو ان کا کام ہے صرف جعلی کاغذ بنانے. وہ قطری خط بنا دیا, وہ جو کیلبری فونٹ تھا وہ نکال دیا, جج ارشد ملک کی گندی ویڈیو بنا لی, پھر یہ رانا شمیم کا وہاں پہ سے ایفیڈیوٹ بنا کے چلا دیا انگلینڈ سے. اب یہ آ گیا کاوے موسوی, سارے اسی طرح کے. اصل کام ان کا تھا کہ انہوں نے منی ٹریل دینی تھی, منی ٹریل دیتے نہیں, باقی سب ڈرامے, ادھر کا کاغذ ادھر کاغذ, یہ کیسا کر رہے ہیں. تو اگر میں اس کی تنقید کروں, میں اس کو کہوں کہ یہ, تو میری تنقید میرے تجزیے کی بنیاد پہ, ایموشنز کی بنیاد پہ نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہاں پر نا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا ہیئرنگ کے اندر کچھ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں, ابھی جو صورتحال چل رہی ہے میں وہ آپ سے بھی اس کے بارے میں پوچھتا چلوں. ایک جو ہے وہ انہوں نے کہا ریمارکس میں یہ کہا کہ کیا ایک ڈوبتی کشتی کو ڈبونے کے لیے جو ہے جب چھلانگ لگائی جاتی ہے دوسری کشتی کے اندر تو کیا پچھلی کشتی ڈبوئی جا سکتی ہے. اور چیف جسٹس کے بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جو بھی یہ کچھ کرتا ہے یعنی کہ فلور کراسنگ والے معاملے کے اندر اس رکن کو جو ہے وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ون سیٹ فار آل یہ معاملہ جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا اور فلور کراسنگ والا جو ایشو ہے؟ دیکھیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو سوچ جو ہے سمجھنے کی, ایک طرف تو یہ ہے کہ جب تک وہ ووٹ ڈال نہ دے وہ بندہ جو ہے وہ نااہل نہیں ہو سکتا. اچھا ووٹ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پریکٹیکلی ایکچولی جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کر دی, قانوناً غلط کام کر دیا. اور بالکل یہ قانون اسی طرح کہتا ہے کہ سزا اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کام کرتے. اب فائدہ اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ سسٹم کو جو اس نے نقصان پہنچانا تھا وہ تو پہنچا دیا. دوسری طرف اگر سسٹم کی بہتری کے لیے ہم نے یہ قانون بنایا تھا تو سسٹم تو برباد کر گیا وہ. اب بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس کو کر دیں, بے شک نااہل کر دیں, جو کچھ بھی کر دیں. اس نے اگر پیسے کھائے تھے اور جس کام کے لیے کھائے تھے وہ کر گیا, کام کر کے پیسے کھا کے وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, اور رقم اس کی اگر اتنی ہے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے مجھے 5-6 سال کے لیے نااہل بھی کر دیں, میں آرام سے بیٹھا کھا. تو پھر آپ نے سسٹم کی بہتری کے لیے تو کام نہیں کیا. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ان کو کچھ ماڈیفیکیشن کرنی ہوگی. مثلاً اس کیس میں جب کچھ لوگوں نے 10-12 لوگ جو سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے, یا اور بھی کوئی اور ادھر ادھر ہے, جنہوں نے اپنی انٹینشن کا اظہار کر دیا کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنی نیت, اپنی سوچ, ہر چیز بتا دی. اب ان کو نوٹس دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ 5 دن کے اندر, 6 دن کے اندر اندر اپنی سوچ بدلیں. نہیں بدلیں گے تو پھر ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. سو ووٹ ڈالنے سے پہلے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, اور میں پہلے بھی میں آپ کو یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اپوزیشن آج مخالفت کر رہی سارے کھیل کی, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اونچی پوزیشن پہ اس لیے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے 10-12 لوگ پکڑے. خان صاحب جس وہ ٹرمپ کارڈ کی بات کرتے ہیں, اگر کل کو ان کے پاس نکل آئے کہ جی 15-20 لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے ہیں, 15-16 پی 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 کے ہیں, فنا کے ہیں, اور یہ اس وقت مارے جائیں, تو پھر یہ بھی سوچیں گے کہ واقعی یہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں خطرہ 2 چیزوں کا ہے. ایک یہ کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اتنے صاحب ایمان نہیں ہیں کہ بےکین. یہاں ایمان ڈولتے دیر نہیں لگتی, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شاید یہاں پہ آتے اسی کام پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی ہے سیاسی, جس کی وجہ سے ہم بہت دورس قسم کے جو ہم نے کرنے ہوں, سٹیپس لینے ہوں اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے یا فورن پالیسی, وہ ہم لے نہیں سکتے, کیونکہ اس کے لیے رکاوٹیں بڑی آ جاتی ہیں. حکومت خطرے میں رہتی ہے, حکومت کو پاپولر ڈیسیژن کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو 12-13 جو کہ سندھ ہاؤس میں چلے گئے,
ان میں سے مجھے کسی ایک کا نام بتا دیں جو کوئی بڑا مشہور سیاستدان تھا یا جس نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی کنٹریبیوشن کی یا وہ شخص تھا جس نے کہ قوانین بنانے میں بڑی مدد کی. یہ لولے قسم کے لوگ جو آئی اندر صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہمارا سٹیٹس بن جائے, ہم کچھ اپنا کھائیں پئیں. ان کو اگر ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ بھرپور قسم کے دے دیے جاتے جو آج آپ کی اکانومی برداشت نہیں کر سکتی, اکانومی میں اتنی جان نہیں, لیکن ان کو پیسے لمبے چوڑے پکڑا دیے جاتے, یہ خوش ہو جاتے. وہ نہیں دیے گئے کیونکہ آپ دے نہیں سکتے, اور عمران خان کچھ اس کے حق میں بھی نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ پیسے کھا پیے جاتے ہیں, تو یہ سارے ناراض ہو کہتے ہیں جی پارٹی کی پرفارمنس اچھی نہیں. میں کہتا ہوں یار پارٹی کی پرفارمنس نہیں, پارٹی منشور سے بھی تھوڑا ہٹی. تم نے منشور پہ کام کرنے کے لیے کیا کیا؟ پارٹی کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے تم نے کیا محنت کی؟ ان 12 میں سے کسی کے ایک پیسے کی بھی کنٹریبیوشن نہیں. تو یہ مجرم ہے خود. کبھی پارلیمنٹ میں ان کی آواز نہیں سنی کسی نے, کوئی تقریر کی ان میں سے کسی نے جس میں انہوں نے سوسائٹی کی, ملک کی یا صوبے کی کوئی اپنی خرابیوں کی نشاندہی کی, وہ اس کو کہا ہو کہ جی ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ان کی کنٹریبیوشن کسی چیز میں کوئی نہیں. تو لازماً ان کے مقاصد کچھ اور تھے, وہ پورے نہیں ہوئے, تو آج یہ پھٹ پڑے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے بالکل درست کہا. اچھا سر, بس لاسٹلی یہ بتائیے گا, آپ کچھ دنوں کے اندر جو ہے یہ لازماً اس کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہم آریا پار والا صورتحال سامنے آ جائے گی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کے اندر استحکام ہوگا یا غیر یقینی سی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اتنے دور اندیش اور اتنے سوجھ بوجھ والے ہیں کہ یہ ملک کا سوچیں گے. نہ انہوں نے پہلے سوچا نہ اب سوچیں, اور یہ انتشار رہے گا اسی طرح. لوگوں کے مفادات اپنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. آپ دیکھیے کہ بزدار کے خلاف جب مقدمہ لاہور میں یہ کھڑے ہوئے کہ جی بزدار کو ہٹانا ہماری ضرورت ہے کہ بزدار کو ہٹائیں, تو بزدار کو ہٹانے کے لیے بالکل اگر بزدار کی برائیاں ہیں تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن قصہ یہ نہیں تھا. علیم خان بھاگنا شروع ہو گیا کہ مجھے بنا دیں چیف منسٹر. یہ چودھری شروع ہو گیا کہ جی پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیں, اور ترین گروپ علیحدہ اپنی کوئی کینڈیڈیٹ لیے پھر رہا تھا. علیم خان نے جا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں مانے, وہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کی بات. اب اگر حالات یہ ہیں کہ بھئی اگر وہ خراب ہے بندہ, ٹھیک ہے, تو اس کو ہٹانا تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بزدار کو کہیں ہٹائیں, لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مجھے مل جائے کسی طرح, آپ نے اپنی گروپ بندی کر لی اندر, کوئی علیم گروپ بن گیا, کوئی چودھری گروپ بن گیا, کوئی ترین گروپ بن گیا, اور سارے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لے کے پھر رہے ہیں, تو پھر آپ کے خلوص پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز کی وجہ سے انتشار یہ رہے گا, کیونکہ اس میں بالکل واضح ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, آپ سوچئے, یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے منشور میں تھا کہ کرپشن ختم کرنا, تو کرپشن نہیں ختم کر سکے, ہمیں الٹا کرپشن فراہم, بزدار کرپشن کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. بالکل بزدار کر رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لیکن آپ دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین پہ کرپشن کا الزام لگا اور وہ مقدمہ بھگتنے کے لیے عدالت شرح میں گیا, تو 40 لوگ یہ خود جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو پھول کی پتیاں پھینکنے بالکل شروع. صحیح. کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جناب جہانگیر ترین پہ الزام لگا ہے, یہ اب عدالت سے فارغ ہو کے آئے, عدالت بری کرے. لیکن انہوں نے کرپشن کے الزام جس پہ لگا اس کا ساتھ دے دی. تو پھر میں مان سکتا ہوں کہ یہ ان کا مسئلہ کرپشن تھا, کہ یہ کرپشن کے خلاف تھے, اور لہذا ان کو تکلیف یہ پہنچی ہے کہ جی ان کی پارٹی جو کرپشن ختم نہیں کر سکتی. کرپٹ آدمی کے تو ساتھ آپ کھڑے تھے, پھول کی پتیاں پھینکنے والوں میں راجہ ریاض سب سے آگے تھے. تو یہ دکھ ہے, یہ اندر سے سب کا مسئلہ ان کے اپنے مفادات ہیں. جب تک بالکل کوئی ایسے. پولیٹیکل پارٹی اور سیاستدان اپنے مفادات سے ہٹ کے قوم کا نہیں سوچیں گے, یہاں ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہاں لڑتے رہیں گے اسی طرح کہ یہی ایک پاکستان ہے, اس کا کون سا حصہ میں نے کاٹ کے کھانا ہے, کس چیز پہ میں نے ہاتھ صاف کرنا ہے, یہ وہ رہے گی. اور اسی طرح مولانا ہے مثال کے طور پہ, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یار کوئی پاکستان کا فرد مجھے یہ بتا دے کہ مولانا فضل الرحمان کی 40 سالہ سیاست میں یہ ایک کام انہوں نے کیا تھا جو پاکستان کے لیے بڑا مفید, ایک کام. وہ تو چھوڑ دو, لوگ مجھے کہتے ہیں جنرل صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں, مولانا کا ایک کلپ ہمیں کوئی دکھا دے جس میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا ہوگا. بالکل صحیح یہ بات ہے, درست حالات. فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, امید یہ کرتے ہیں سینٹی پریویل کرے, پاکستان کے لیے بہتری ہو. مجھے دیجیے اجازت, آپ
کے شو سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.